Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقبوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے وچ وانتے تجارتی سامان گھن والے قافلے نال نہ ملو کہ رستے وچ تجارتی قافلے جڑے سامان گھنتے ہمدے ہن لوگ جڑے ہوشیار تاجر انہاں وانتے انہاں کنوں رستے وچ سامان گھنتے ہیں مارکیٹ نہ پجاندے ہن جب وہ رستے وچ سامان گھنتے ہیں تاں اپنی مرضی نال والا بوتے رات بازار وچ ویچندے ہن ریٹ مہنگا تھی ویندا مہنگیاں چیزاں کر کے ویچندے ہن گھنن والے کول تکلیف تھی نہیں مارکیٹ چاہتے جنہاں چیز ویکھے تاں والا وہ مہنگی نہیں تھی مناسب قیمت ویکھ ویندی وا بیچن والے کوئی مناسب قیمت مل سے اور گھنن والے کوئی مناسب قیمت مل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پھر منع فرمایا. دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. اگر کوئی بندہ کہیں دے نال کوئی خرید و فروخت کریندا پہ دوجا بندہ وچ لت نہ اڑاوے. مثال دے طور تے ایک دکاندار کو کوئی بندہ کوئی چیز گھندا پہ تے دوجا دکانداروں کو یہ نہ کہ بھائی کیوں نہ گھن میں کیوں گھن. فرمایا ایویں نہ کرو. ایویں جنن کرے سو تا ایک لڑائی تھی سے ول فتنہ تھی سے فساد تھی سے یہ جی بائے کرن کنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور فرمایا تیسرے نمبر تے ولا تناجشوا کہ نمائشی خریدار نہ بڑھو. نمائشی خریدار جڑے ساتھی مال علی منڈی دے اوتے گئے ہو سن انہاں کو سمجھ ہو سے جانور گھنن ونجو نا ایک انہاں دا اپنا بندہ ہو سے جویں نمائشی خریدار بڑیا کھڑا ہو سے انہاں دا اپنا بندہ. اور مثلا چیز جانور 10,000 دا وہ آتے اکھے سے اساں جس ٹائم ویسو نا جانور کو دیکھ سوں وہ انہاں دا نمائشی خریدار ہو سے خریدار نہ ہو سے ایویں نمائش کرے سے بس آتے کہ ہاں بھائی 12,000 دا دیندی 12,000 دا دیونے یعنی 2,000 اتنے دسے جانور تا 10,000 دا وہ کہتے 12,000 دا دیونے وہ کہتے کہنا کہنی دیونا اور ویسے بھی اول والم سے ہاں 12,500 دا دیونے خام خواہ ریٹ ودھے سے تاکہ خریدار جیڑا اصل خریدار وہ دھوکھے وچ آتے ریٹ ودھاتے مہنگی چیز گھن وجے اندے نال دھوکا ایک قسم دا دھوکا ہے خریدار دے نال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کنوئی منع کر کہ نمائشی خریدار نہ بڑھے. چوتھے نمبر تے فرمایا ولا یبیع حاضر لباد. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی جنتی ارشادات فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور حدیث کے مطابق عمل کیتا وجے تو کوئی جھگڑا کوئی فساد ہے ہی کہنا سکون ہی سکون دین دے امن ہی امن راحت اور چین ہے. تو آپ جیڑی راحت چین گلے دے ودو نا ناجائز حلال کو حرام حرام کو حلال کو حرام تے حرام کو حلال جھوٹ بول کے دھوکے کر کے صرف یہی کوشش لگے کہ پیسہ ود سے تو ساکو سکون ہم سے غلط سوچے. پیسے دے وچ سکون کہنی سکون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے دے وچ یہ پیسے دے وچ سکون کہنی بزرگو اگر پیسے دے وچ سکون ہوئے ہاں تو وڈے وڈے لوگ خودکشیاں کرے نا. جہانگیر ترین صاحب کتنا بڑا بندہ ہے انہیں بھائی نے خودکشی کر لی. جہازیں تے چڑھن والے لوگ اتنا انہیں کو جائیداد کہ انہیں کو آپ کو حساب دا پتہ کہنی. ہاں جی
کوٹھیاں ایسی لگے پن بیڈ روم تے ہاں جی اگو پچھو نوکر چاکر اعلیٰ قسم دیا گاڑیاں ہوائی جہازیں تے سفر بھلائی خودکشیاں کرنے معلوم کیا کہ ہوائی جہازیں تے ایئر کنڈیشن تے انہیں جی گاڑیاں تے پیسے دے وچ سکون کہانی سکون ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دے وچ جنہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بڑھتے زندگی گزرے سو تو ول سکون نصیب تھی سے تونی رکھی کھاتے گزارا کرے سو تونی بکھے بیٹھے ہو سکتے تونی تنا کل پاون دی جتی کا نہ ہو سے تامی تو آپ کو دلی طور تے او سکون اور چین نصیب تھی سے جب بادشاہ کی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کیا فرمائی ہے فرمایا ولا یبیع حاضر لباد دیہاتی بندے جیلے سامان گھنتے شہر چاہویں نا جی میں ہوں اپنے غلہ منڈی ہے کتوں کہ ہوں کپاہ دی موسم آگے کپاہ چاہوے سن گندم چاہوے سن اتیں وانتے رکھم سن ول او ان جڑے وہ اکثر حالی نہ ویچو کھڑو والی ریٹ گھٹے دکاندار غلہ منڈی والا کیا ہے آڑتی ہیں جڑے حالی رکھو سی حالی ریٹ گھٹے رکھو نو جالی جدن ریٹ ود سے نہ ولا میں تو سامان ویچ چھوڑے جدن ریٹ ود سے ولا تو سامان تاری گندم تاری کپاہ ویچ دے سا ولا وہ شہری لوگ ہیں جڑے دیہاتے نہ سامان رکھی تے بیٹھے رہسن جو بھی قیمت ودھان دے انتظار ہے کیا مطلب کہ جنہاں قیمت گھٹ سے کیا مطلب ہے جو بھی چیز گھٹ تھی ویسے نا شہر دے وہ چیز گھٹ سے تائیں قیمت ود سے نا صحیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمانا کہ شہری لوگ ہیں جڑے وہ دیہاتے نہ سامان رکھی تے نہ بیٹھے رہن کہ قیمت ود سے تے ولا وچے سوں ان دے نال ایک نقصان تا اے تھی سے فرمایا کہ جڑے وہ چیز جڑی اتھا مارکیٹ دے شہر دے کم تھی ویسے جب آڑتی اتو سانپ پاڑتے بیٹھے ہو سن تے ویچنی کیا نہیں گندو لکائی تے بیٹھن تے وڈے وڈے زمیندار کے رائٹ ودسے تے وچے سو ہاں جی ہوں تو چیز گھٹ نہ تھی ویسے والے شہر دے دوجے نمبر تے جب وہ گھٹ تھی سے تو ان کی قیمت تھا تو میں تک ود ویسے بل جڑے عام سارے فین ضرورت مند لوگ ہیں انہیں کوئی چیز مہنگی مل سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی نہ سامان شہری لوگ رکھتے نہ پاویں وہ انہیں کو مارکیٹ آن دیں اور آپ ویچ چھوڑیں اپنی چیز اور ہاتھوں ہاتھ آتے ویچ دیں مثال کے طور پہ ہوں بندہ جو سارا ڈین سفر کرتے اپنا سامان شہر ویچن آوے اور آون سیتی ہی فوراً انہیں سامان وک وجے تو خوش تھی سے نا آپ سے میرا سامان جلدی وک گئے فجر بیا گھنٹے آوے سے جب فجر بیا گھنٹے سے ول جلدی وکیا ویسے میری بیا گھنٹے آوے سے وہ چیز جنہاں شہر زیادہ مقدار مل سے تو قیمت آپ گھٹ تھی سے قیمت گھٹ تھی سے نا سے تو ہی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی نے سامان شہری رکھتے نہ باویں بلکہ دیہاتی آپ آتے ویچن اور ہاتھوں ہاتھ جلدی جلدی ویچن اور جدن وہ بار بار فجر بیا سامان گھنٹن سن پیری بیا گھنٹن سن انہیں دی تجارت ود ہوئے سے تو نفع آپ ود ہوئے سے انہیں دا بھی نفع ود ہوئے سے اور اتھوں والے لوگوں کو چیز سستی مل ہوئے سے جدن چیز عام ہو سے تو یہ چیز کنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر ہوتے یہ چیز کنو منع فرمائے کہ شہری لوگ ہیں جڑے دیہاتے نے سامان رکھتے نہ بیٹھ رکھتے پنجویں چیز ولا تسر الابل والغنم فرمایا کہ اٹھیں داتے بکرے نہ کھیر نہ روکو ویچن واسطے جانور ویچنا ہوئے نا والا کھیر دوری روکی کھڑے اس جب جس منڈی تے گھنتے ونجوں ہوانا وڈا لگے ہاں جی اور تھن آکڑے کھڑے ہوئے دیکھنے والے کوئی محسوس تھی ہو یار یہ تو بڑا دودھ دے جانور ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی منع کہ ایک کم نہ کرو فمن ابتاعها یعنی کتنا چیزیں تھی گیا پانچ چیزیں کنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے منع فرمائی نمبر ہے کہ قافلے کو رستے جو انتے تجارتی قافلے کو سامان نہ خرید کرو نمبر 2 اگر ایک بندہ کہیں دے نال کوئی لین دین کرنا پہ تو دوجا وچ لت نہ ڈاوے نمبر 3 نمائشی خریدار بڑھتے قیمت نہ ودھاؤ نمبر 4 شہری لوگ ہیں جڑے دیہاتے نے سامان رکھتے قیمت ودھن دے انتظار نہ رکھی کھڑے رہن بلکہ ویچ دے یہ عام چیز ہے ان کا پاڑے ہم سے نا لوگ وہ رکھی کھڑے رہسن والا سی فلانے مہینے سے قیمت ود سے والا یہ آگ سے ہاں سے قیمت ان ودی کڑی ویچ میں آہن ویچ دے ہاں جی یہ چیز کہ نبی پاک اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ جانوروں کا دودھ نہ روکو ویچن دے غرض نال کہ تاکہ دودھ زیادہ نظر آوے
اور فرمایا فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير الناظرين، اگر کوئی نظرین فرمایا اگر کوئی بندہ جانور خرید کر کے دے ون تے گھر کھیر کے دے ہوں پتہ لگے کہ جانور تو اتنا کھیر دے والا ہے ہی کہنا میرے نال تو دھوکھا تھی گئی، ہوں سمجھ آ گئی حکومت میرے نال تو دھوکھا تھی گئی، جانور تو جو چنگا کہ نہیں اتنا کھیر والا۔ فرمایا کہ ان راضیہا امسکا، اگر ان کو پسند ہے تو ول رکھ گینے بس ول پیچھے دے ونجان دی دیوان دی واپس کرنے ضرورت کا نہیں، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، اور اگر جانوروں کو پسند کا نہیں ہوں راز ہے تو فرمایا جانوروں کو واپس کر دے، اگلا ہی والا اکھی نہ گڈی کر رہے اپنا جانور واپس گھنے۔ فرمایا کہ وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور فرمایا جانور جنہاں واپس کرے تو نال ایک صاحب کھجورے نویوں کو دے وے، جانوریوں کو واپس کرے نال ایک صاحب کھجورے نہیں دے وے، کیونکہ ایک دن جو رکھے تھا کہ انہیں کھیر شیر پیتے سے نالوں کو ایک صاحب کھجورا ایک صاحب بڑھ دے 4 کلو کھجور، 4 کلو کھجورا بھی نالوں کو دے وے کہ انہیں کھیر شیر جو پینا رہ گئے قدر نہیں۔ تو فرمایا جانور بھی واپس کرے تو شریعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیجا سونا طریقہ سکھایا کہ ایک دفعہ جانور جو واپس کرے سو انہیں دل لک سے نا کہ یار میں ایک واپس کیوں کیتے تکلیف تھی سے ان کو غصہ سے، تو فرمایا نالے تحفہ بھی دے سو تو انہیں دل رنجیدہ نہ تھی سے بلکہ وہ خوش تھی تھے تو کہ واپس کین گن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دوتے اللہ پاک سب عمل دی توفیق نصیب فرماویں۔ اے ہے بزرگو اصل دینداری جنہاں اساں ایمانداری دے نال کاروبار کرے سوں ول اللہ سارے کاروبار برکت عطا فرمائے۔ اج کل تاجر حضرات یہ شکوہ کرن یار کاروبار برکت ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اساں ایمانداری دے نال سچائی دے نال کاروبار نہیں کرندے، ایمانداری دے نال شریعت دے مطابق سچائی دے نال اساں کاروبار جنہاں کرے سوں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سارے کاروبار جی ساری عزت جی سارے رزق وچ بھی اولاد دے جی اللہ برکت عطا فرمائے۔